کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. Whatever happened to me happened because I've always been terrified of failure. Sleep, food, آرام, relaxation, آنکھوں کے اوپر وہ کیوکمبر لگا کے کھیرا ویرا، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کو سکسیسفل ہونا ہے. آپ کو پریشان. ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا، پلیز جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجیے گا. وہ شطرنج ہر روز کھیلتے تھے. ہنومان مندر کے جو ہیڈ پریسٹ تھے، پنڈت تھے، ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شطرنج کھیلتے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ شطرنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلی یہ کہ کوآپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے. دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں، جو پونز ہوتے ہیں، جو پیادے ہوتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر. کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخری بات شطرنج یہ سکھاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جیسے رانی سے عموماً ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی، میرے پاس ہے وقت، 2 منٹ بول سکتا ہوں میں؟ سوری. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی، وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا. آج کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک کسی کو، بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے. اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ڈیلیجنٹ. بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے. ہم غلطی نہیں کر سکتے. اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لیے. کبھی انگلی پھنس جاتی تھی اس کی کیز کے بیچ میں، مگر بہت محنت سے، بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا. تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا اسکول میں کامرس کرتے وقت، so the only thing I realize is that practice makes you perfect. تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں. ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو، اپنا پورا دماغ لگا کر کریں، سوچ سمجھ کر کریں. ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا، اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. So do it with that kind of diligence. تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی، کیونکہ بہت غریب تھے، وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بالکل بھی. صرف اس کے ویو فائنڈر سے بڑی اچھی اچھی تصویریں دکھ جاتی تھی، لیکن کھنچتی بالکل بھی نہیں تھی. اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے، ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری ہابی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے، اپنا کام نہیں بنا سکتے. بہت کم لوگ ایسے فارچونیٹ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری ہابی تھی، جس چیز سے مجھے پیار تھا، کلاکاری سے، ایکٹنگ سے، وہ میرا پیشہ بھی بن گیا. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن جو ہماری کلا ہے، چاہے وہ پوئٹری ہے، چاہے وہ لکھنا ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہے، چاہے جو بھی چیز، گانا ہے، اکیلے میں گانا ہے، ہماری کریٹیوٹی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ایکسپٹ کرے. جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ، ویسے ہی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اپنے لیے رکھیں. کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے. ہو سکتا ہے دکھ کا سمے بھی آئے. اس وقت آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی، دنیا اس کو مانے یا نہ مانے. میں بہت خراب پوئٹری کرتا ہوں، لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں. سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں. میں ریختہ پہ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے، تھوڑی میں شاعری وغیرہ سیکھوں گا. میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری یاد میں رو رو کے ٹب بھر دیے، وہ آئے اور نہا کر چل دیے. اس لیول کی پوئٹری ہے. لیکن جب دکھ ہوتا ہے، یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے. آخری چیز میرے والد نے مجھے دی تھی، وہ دونوں مکس ہے. میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے. سوچ رہے ہوں گے اتنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا یہ. تو میں جلدی سے بتاتا ہوں. ایک انہوں نے مجھے کہا، ایک سینس آف ہیومر ہمیشہ رکھنا زندگی میں، ہنستے ہمیشہ رہنا، ایک چائلڈ لائک انوسنس ضرور رکھنا. جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک انوسنس ہوتی ہے، جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا انوسنٹ سا ہوتا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، ابھی دنیاوی باتیں نہیں آئی ہوتی، تو ویسی رکھنا. کئی بار بچپن میں نے جب بدتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے سینس آف ہیومر سے مجھے بچایا. اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر، اپنے حال پہ، دنیا پہ، کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے، اچھی بات بھی کہیں گے، بری بات بھی کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا.
अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो जिंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी. Honestly, whatever happened to me happened because I've always been terrified of failure. I don't want as much to succeed as much as I don't want to fail. I come from a very normal, lower middle class family. I saw a lot of failure. My father was a beautiful man and the most successful failure in the world. My mother also failed to stay long enough with me to see me become a big movie star. We were quite poor actually, and let me tell you, poverty is not an ennobling experience at all. Poverty entails fear and stress and sometimes depression. I watched my parents go through this several times. At an early age after my parents died, I equated poverty with failure. I just didn't want to be poor. So when I got a chance to act in films, it wasn't out of any creative desire, I say this honestly. It was purely out of the fear of failure and poverty. Most of the films I signed were discards of better-known actors, and the producers could not find anyone else to do them. I did them all to make sure that I was working to avoid unemployment. The timing or something was right, I worked very hard, there were other people around it, and I became a big star. The films became big hits, which means sometimes our success is not the direct result of our actions, and let nobody tell you that. Success sometimes just happens, really. It is accidental, and we have to take credit for it. I do it sometimes surely out of embarrassment. So I believe the true path to success is through the fear of failure. If you aren't scared enough of failing, you're unlikely to succeed. I'm a workaholic, and it's like being an alcoholic. I just can't give it up. I've been unwell for 2 weeks, and I feel unwell, so I can't go to work. Because I can't go to work, I get worse. If I sit in one place, I'm stressed. The reason I'm not fidgeting too much is because I'm unwell. Otherwise, I hate sitting in one place. Some work has to be given to me. My wife and my children keep telling me that, you work 20 years round the clock. Why are you doing this? I don't think I need the money. I don't think I'm greedy for more fame. I'm doing okay. I can do one film in 2 years and be happy with it. But I'm just not happy. I tell everyone, if I'm not working, I'm depressed. So I don't know if it's a curse or a blessing. Maybe at the end of it all, when we die, God will say, did you work? I say, yes, a lot. Oh, damn, you go to hell because I didn't want anyone to work. Or it would be, oh, you worked. That's really nice, because I wanted everyone to work. So I don't know, one of them is going to be right. But I just keep working. I think I have this fear that you have very few days in life, and you need to cram it up with a lot of things. You need to fit it with so many things in it that you don't have space for life. It should be like that. When I'm not working, I get lonely, I get depressed, I get sad. कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे. सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जब आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे, आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे अभी पीएचडी हासिल करके गए. आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा. क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया. तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज जो दिल में आए इस उम्र में जरूर कीजिए.